السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال ہے جناب؟ خیریت تو ہے؟ خیریت کیا بتاؤں مولانا، بہت برا حال ہے۔ کیوں؟ کاروبار وغیرہ نہیں چل رہا ہے یا گھر میں کوئی خاص دقت ہے یا کوئی بیمار ہے جس کے بعد پریشانی ہو رہی ہے؟ مولانا ایسی کوئی بات نہیں، نہ کاروبار کا کوئی معاملہ ہے، نہ گھر میں کوئی دقت ہے اور نہ ہی کوئی بیمار ہے۔ شکر اللہ کا، کاروبار ان دنوں بہت اچھا چل رہا ہے، گھر کے لوگ بھی خوشحال ہیں اور گھر کے سارے لوگ خوشیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہاں، گھر میں کوئی پریشان ہے تو میں ہوں، اور گھر کے لوگوں میں اگر کوئی بدنصیب ہے تو وہ میں ہوں۔ ارشاد بھائی، کیسی پریشانی اور کیسی دقت ہے آپ کو؟ ذرا بتلائیں گے آپ مجھے؟ چھوڑیے مولانا صاحب، کیا بتاؤں آپ کو، کس بدنصیبی کا اظہار کروں آپ سے؟ آپ کو زحمت دینا مناسب نہیں سمجھتا، آپ کے پاس بھی بہت سارے کام ہیں، ویسے بھی آپ جلدی میں معلوم ہوتے ہیں۔ ویسے آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ یہ نکاح رجسٹر ہے ارشاد بھائی، ایک نکاح پڑھانے جا رہا ہوں اور برات بھی آنے ہی والی ہوگی، لیکن آپ کی دقت و پریشانی سن کر ہی جاؤں گا۔ مولانا صاحب، جب شادی کی بات آ ہی گئی تو بتائے دیتا ہوں کہ 1 سال قبل میری شادی ہوئی تھی اور اب ایک لڑکی پیدا ہو گئی ہے، مگر لڑکی کیا پیدا ہوئی کہ رات کی نیند حرام ہو گئی اور گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ ایسا کیوں؟ جبکہ خداوند قدوس کی نعمتوں میں سے اولاد ایک عظیم نعمت ہے۔ رہی بات لڑکی کی تو گھر کے لیے رحمت کا ذریعہ اور برکت کا سبب ہے، پھر بھی آپ اسے زحمت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، میں اپنے درد کا اظہار آپ سے کس طرح کروں؟ میرا دل چھلنی چھلنی ہو چکا ہے، پاؤں تلے سے زمین کھسکتی جا رہی ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ میرے رشتہ دار، خاندان اور وہ دوست و احباب جو کل تک میری دوستی کی قسم کھاتے تھے، آج وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم تو بیچارہ ٹھہرے اس لیے کہ تمہارے گھر لڑکی پیدا ہوئی، بلکہ ہر محفل و مجلس میں مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ بھائی ارشاد، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ دیکھتا ہوں کب تک گاڑی چلتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، اگر رشتہ داروں، گھر والوں اور دوستوں کے طرف سے زیادہ ہی لعن و طعن شروع ہو جائے گا تو طلاق دے دوں گا۔ اگر آپ کے دل میں خالق کائنات اور قائد و جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور شریعت کی اہمیت ہے تو ایسا ملعون کام ہرگز نہ کرے اور نہ کبھی وہم گمان میں اسے لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی، آپ بخیر ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، لیکن آپ سنائیں تفیع صاحب؟ میں بھی اوپر والے کے رحم و کرم سے ٹھیک ہی ہوں۔ آپ نے ابھی اوپر والے کا نام لیا ہے، تو کیا آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اسی خالق و مالک اور اوپر والے کے حکم سے ہوتا ہے؟ مولانا صاحب، آپ تو بالکل جاہلوں والا سوال کر رہے ہیں۔ بھلا کوئی مسلمان ہو اور یہ نہ جانتا ہو کہ سارا نظام کا چلانے والا خدا ہے، آخر وہ مسلمان کیسے کہلا سکتا ہے؟ جب آپ کا یقین اتنا پختہ ہے تو ایک سوال پوچھتا ہوں کہ لڑکی پیدا کرنا یا لڑکا پیدا کرنا انسان کے قبضے میں ہے یا خدا کے قبضے میں ہے؟ یہ انسان کیا، سائنسدانوں کے قبضے میں بھی نہیں، یہ خدا کے قبضے میں ہے۔ تو پھر جب خلقت یعنی لڑکا یا لڑکی پیدا کرنا اللہ کے قبضہ میں ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کو منحوس کیوں سمجھتا ہے؟ اور جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوشیوں کا سما کیوں بچ جاتا ہے؟ مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے، پارٹیاں دی جاتی ہے، جشن منایا جاتا ہے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو غموں کے بادل کیوں چھا جاتے ہیں، چہرے کیوں مرجھا جاتے ہیں اور خوشیاں اداسیوں میں کیوں تبدیل ہو جاتی ہے؟ اس کا کوئی جواب آپ کے پاس ہے؟ اس کا جواب تو جمن بھائی دیں گے۔ کیوں جمن بھائی؟ اصل میں ماحول ایسا بن گیا ہے کہ مجبوری میں لڑکیوں کو منحوس کہنا ہی پڑتا ہے، اور جب شادی کیجیے تو لاکھوں کا جہیز دینا پڑتا ہے، بغیر نقد و تلک دیے شادی ہی نہیں ہوتی، تو ہم اس پر غم ہی منائیں گے؟ خوشی منانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں مولانا صاحب، جواب اچھا ہے یا نہیں؟ اس جواب میں بھی ایک خطرناک سوال ہے۔ اچھا، وہ خطرناک سوال اگر خطرے سے باہر ہے تو بتائیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جہیز تو آپ نے بھی لیا ہوگا
اور میرا خیال تو یہ ہے کہ زور و زبردستی کے ساتھ لیا ہوگا اور تلک کا بھی مطالبہ آپ نے کیا ہوگا. پھر ایسی صورت میں جب آپ نے خود غور نہیں کیا کہ جس سے میں لے رہا ہوں اس کا دل کس طرح دکھ رہا ہوگا، اور آئندہ کل کوئی مجھ سے بھی مانگے گا تو پھر مصیبت کو آپ نے جنم دیا ہے، برداشت بھی آپ ہی کیجئے. ماتم کر کے لڑکیوں کو منحوس قرار دینا آپ کے لیے شرعاً بالکل درست نہیں، بلکہ خدا کی رضا اور فیصلہ پر اعتراض کرنے جیسا ہے. چونکہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، یعنی خدا جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے. اس میں بندہ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے. میں تو کچھ سمجھ گیا، ذرا جمن کا بھی خیال کیجئے، ان کو ذرا اچھی طرح سمجھا دیجئے کہ لڑکی کے کیا کیا فضائل ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص لڑکی کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا، یعنی اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور وہ شخص اس لڑکی کے ساتھ محبت و الفت سے پیش آیا، تو لڑکی اس شخص کے لیے دوزخ کے عذاب سے حفاظت بن جائے گی اور اس کے اور دوزخ کے درمیان پردہ بن جائے گی. اب میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان جنت کے مقابلہ میں دوزخ کو محبوب سمجھے گا. اس لیے اس کی عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ لڑکیوں کا خصوصی خیال رکھے اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرے. ہم لوگ آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ لڑکیوں کے سلسلے میں سماج میں پھیلی بدعنوانیوں کو دور کریں گے اور ہم اپنی لڑکیوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں گے. خداوند قدوس ہم تمام لوگوں کو رسالت مآب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت اور پاکیزہ زندگی پر عمل کے لیے قبول کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.